الحمد للہ رب العالمین۔ جنید جمشید صحابہ سے انکاری تھے، لا حول ولا قوت۔ بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ہمیں حکم ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، مرنے والوں کو بھلائی سے یاد کرو، ان کے عیب نہ شمار کرو۔ باقی اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، میں نے تو نہیں سنی، لیکن اگر کوئی بات کی، وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا، وہ کوئی پڑھا لکھا، وہ تو لوگوں کی تقریریں سن کے تقریریں شروع کر دی، تو ایسے بندوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اچھا، میں نے جو سنا تھا کہ اس کے بعد اس نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے معافی مانگی کہ میں نے غلط بات کی، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو جب آدمی معافی مانگ لے بات ختم ہو گئی۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ قبر پہ ان کے اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں نماز جنازہ کے بعد امام صاحب ایک سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اصل میں حدیث مبارک میں 2 سلام بھی ہیں اور 1 سلام بھی ہے۔ تو امام حنابلہ رحمہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ 2 سلاموں والی حدیث پہ تو باقی فرض نمازوں میں عمل کرتے ہیں، اور 1 سلام والی حدیث پہ وہ جنازے پہ عمل کرتے ہیں، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ اگر 1 دفعہ کہو السلام علیکم یا 2 دفعہ، تو 2 دفعہ جب ثواب زیادہ کو کیوں چھوڑے؟ ورنہ جائز ہے 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کا سابقہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر سابقہ نکاح بھی جس سے ہو وہ بھی مسلمان ہو، یہ بھی اسلام لے آئے، تو نکاح باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح باقی رکھا۔ کچھ لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، جو کے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کو دیتے ہیں، یعنی خامن سے نہیں ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی۔ اور خدا کا خوف کرو کہ شرم کرو۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جب تک جماعت میں نہ نکلیں ایمان کامل نہیں ہوتے ہیں، دین کامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم تو یہی ہے نا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ سب سے پہلا حکم حضور کو رسالت کے بعد یہی تھا نا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حضور نے بھی یہی حکم دیا نا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ کہتے ہیں کہ آپ بریلوی ہوں، ہم بریلویوں پر اٹیک نہیں کرتے، بریلی میں تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ہم اہل بدعت پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اہل بدعت پہ اعتراض جو ہے وہ ہمیں حضور نے سکھلایا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، وہ کل بدعۃ ضلالہ، اور بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کی سزا جہنم ہے۔ جب اللہ کا نبی یہ کہے تو ہم کیا تعریف کریں؟ باپ اپنی زندگی میں جس بیٹے بیٹی کو چاہے زیادہ جائیداد دے سکتا ہے، بالکل نہیں دے سکتا ہے، سب کو برابر دے۔ ایک صحابی نے خود حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میں اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہونا، لا اشہد علی حرام، اس حرام اور گناہ پہ میں کبھی گواہ نہیں بن سکتا، دو تو سب کو برابر دو۔